اتحادی گورنمنٹ میں ہیں, 2 جگہ آپ کی وزارتیں ہیں, بلکہ 3 جگہ, چوتھی جگہ بھی آنے والی ہیں, اور سوری چوتھے گورنر بھی آپ کے ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ اتحادی ہوتے ہوئے ایک اپنا بوجھ شیئر نہ کریں. دونوں باتیں جو عارف صاحب نے کہی اس میں اضافہ کروں گا. آپ منتقل کر دیتے ہیں, جیسے میں نے کہا نا, 100 روپے بڑھا دیتے ہیں آپ تیل کے اوپر, اور دنیا میں کیوں نہیں بڑھے اتنے؟ جو آسان کام ہے, موٹر سائیکل والے بیچارے بچا دو, پہلے ہی سے اسی تنخواہ وہ ہے. اور جو آسان ٹیکس لگانا ہے, اور اگر آپ تیل کی قیمت بڑھتی ہیں, آپ لوگوں کو خود علم ہے, ہر چیز کی قیمت بڑھے گی نا امان صاحب. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. عارف بھائی کی جواب دیجیے, میرے جواب نہیں, انہوں نے کہا یہ چیزوں پہ غور کریں آپ. دیکھیں یہ بالکل بھائی کا گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ, اور بالکل ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, ملک کے مایہ ناز بزنس مین ہیں, اور معیشت پہ ان کی نظر بھی ہے. لیکن میں مجاہد بھائی آپ کو یہ بتاؤں, میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم گورنمنٹ کے اتحادی ہیں, گورنمنٹ نہیں ہیں. ہماری گورنمنٹ سندھ میں ہے. سندھ کے حوالے سے اگر میں آپ کو کہنے کے لیے چلوں تو سندھ کو بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں سندھ جو لوگ بائی روڈ جاتے ہیں کراچی تک, اور وہ خالی جو ہے ہمارا جو ہائی وے ہے اس پہ چلتے ہیں, وہ کہتے ہیں سندھ کا حال صحیح نہیں ہے. لیکن جو لوگ جو ہے ہماری طرح چھوٹی گاڑی پہ پورا سندھ اگر گھومے ہوں تو وہ کہیں گے سبحان اللہ سندھ کیا ہے. میری بات سنیں, حیدرآباد سکر کا ہی تو بات نہیں کیجیے, شہادت یہ نہیں کہ ہم لوگ حیدرآباد سکر جو ہے نا, حیدرآباد تک صحیح ہے, سکر سے ملتان صحیح ہے. میں وہی کہنے والا ہوں آپ کو. کل ہماری پلاننگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, اور میں اس کا ایک ممبر ہوں. وہاں پہ ہم نے بات کی, کیونکہ M6 جو ہے میں ہمیشہ اس کی بات کرتا ہوں کہ سکر سے حیدرآباد کا روڈ جو ہے 335 کلومیٹر کا جو ہے یہ بنا ہے. دنیا کا دستور مجاہد بھائی یہ ہے کہ جہاں موٹر وے بنتے ہیں, جہاں پہ پورٹ ہوتی ہے, عارف حبیب صاحب اس بات پہ مجھ سے ایگری کریں گے کہ وہاں سے آگے ترسیل کے لیے وہاں سے آپ رابطہ سڑکیں بناتے ہیں. لیکن یہاں کا دستور نرالا ہے کہ الٹا سسٹم شروع کیا گیا ہے. جو پورٹ کا سٹی ہے کراچی سے حیدرآباد جو ہے, جو ہمارا سپر ہائی وے تھا, اس کو انہوں نے موٹر وے کا اسٹیٹس دے دیا. جیسے آپ کسی اسٹینوگرافر کو سپرنٹینڈنٹ کا اسٹیٹس دے دیں, نہ وہاں پہ فینسنگ ہے, نہ وہ موٹر وے ہے, نہ وہاں پہ انٹرچینج ہے, کچھ بھی نہیں, اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر حیدرآباد سے سکر والا جو ہے آج تک پاکستان کا 1522 کلومیٹر کا موٹر وے بنا, جس میں یہ 360 کلومیٹر کا ٹکڑا آج تک نہیں بنا. اس کے لیے کیا ہے کہ 360 ارب روپے کا, 1 منٹ لوں گا, 360 روپے کا اس کا بجٹ ہے ارب کا. اور اس دفعہ جو ہے سی ڈی اے نے اپنا NHA نے ان سے مانگا 70 ارب روپیہ آپ ہمیں دے دیں. اور جو پلاننگ والے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی ہم 20 ارب دیں گے. تو میں نے ان کو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے 18 سال میں تو یہ ٹکڑا مکمل نہیں ہوتا ہے, اور 18 سال میں قیمت کہاں پہ چلی جائے گی جو آپ 360 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کریں. انہوں نے کہا جی اگر ہمیں 70 دیں تو کام شروع کریں. اور علیم خان, 1 منٹ میں آپ بتاؤں, ان کا وزیر ہاؤس کے اندر کہہ چکا کہ مارچ میں شروع ہو جائے گا. کل NHA والا کہتا ہے 70 ارب دلوا دیں تو میں سپٹمبر میں شروع کروں گا. جی پہلی بات تو میں آپ کو کہنے والا جا رہا ہوں کہ جہاں سندھ کے ساتھ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ سلوک ہے. تو انہوں نے کہا 70 ارب. میں نے کہا دیکھیں جو آپ نے پارلیمنٹیرینز کو جو فنڈ دے رہے ہیں 70 ارب روپے کے, وہ آپ ایک دفعہ کے جو ہے ایک دفعہ کا وہاں پہ لگا دیں. عارف صاحب آپ نے جو سجیشن دیے, جیسے اب شاہراہ بھٹو واقعی بہت اچھی بنائی گئی ہے, اور وہ مجھے کمال ہے کہ لیکن وہ بھی بحریہ اور جو ہے DHA کے لیے بہت اچھی ہے پون گھنٹے کی. لیکن یہ جو BRT ہے جو نیا نازآباد انہوں نے اتنا اچھا بنایا ہے, تو 70 ارب کا منصوبہ 117 ارب پہ پہنچ گیا ہے, اور شاید غالباً 2022 میں ہونا تھا. اب کیا حال ہے یونیورسٹی روڈ کا, جہاں ہم ٹہلتے ہوئے آپ اپنی زمانے میں یونیورسٹی میں جاتے تھے. یہ موٹے موٹے کہنے کا مقصد یہ کہ جو بھی بوجھ یہ اگر بچت ہو تو عوام پر تو بوجھ کم ہوگا نا. عوام پر کیسے بوجھ کم ہوگا؟ اور میں نے کہا ایک آسان کام ہے تیل سمیت. تو عارف بھائی جو آپ نے جو موٹی موٹی ہیں دو تین باتیں میں تسلیم کر لیتا ہوں آپ کی, لیکن آپ مجھے بتا دیجئے نا کہ یہ جو اس وقت عام آدمی تنخواہ ہے, آپ جیسے ادارے اچھی بھی دے دیتے ہوں, ان پر کیسے یہ بوجھ کم کریں گے؟ جی مجاہد صاحب دیکھو, ایمان صاحب نے جو باتیں ریز کی ہیں نا وہ بہت ہی ریلیونٹ ہے, بہت ہی صحیح باتیں انہوں نے
ریز کی ہے کہ جب پورے ملک کا موٹر وے جو ہے ہم جب سکھر پہ آتے ہیں تو وہ موٹر وے پھر جو ہے قبرستان بن جاتا ہے، تو اس کو بہت ضروری ہے کہ بہت تیزی سے جو ہے سکھر حیدرآباد اور حیدرآباد کراچی سے جو ہے نیا موٹر وے بننا بہت لازمی ہے، اور اس کے لیے بے شک یہ علیم خان صاحب کافی محنت کر رہے ہیں، اور یہ جو سکھر حیدرآباد کے لیے جو نیسیسری مالی وسائل ہیں یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے تقریباً وہ کنفرم ہو گئے ہیں، تو آئی بلیو کہ انہوں نے جو مانگا ہے وہ ایکوٹی کے طور پر جو ہے وہ مانگا ہے، آئی بلیو کہ یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے اور ان کو فردر این ایچ اے کو پیسے پرووائڈ کرنے چاہیے تاکہ یہ جو ٹوٹل جو پروجیکٹ ہے جس کی کاسٹ ہے سکھر سے حیدرآباد کی، کیونکہ اس میں ہم انوالوڈ ہیں، ہم اس میں شاہراہ بھٹو کے فائنانسنگ میں بھی ہم انوالو تھے مجاہد صاحب، اور اس میں جو پیسے انہوں نے اس کو بنایا ہے کوئی اباؤٹ 70 بلین میں، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ بینکوں سے ریز کیا گیا جس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ اب دوسرا جو فیز ہے شاہراہ بھٹو کا پورٹ سے اس کو کنیکٹ کرنے کا، آئی تھنک یہ بہت بڑی جو ہے وہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہوگا، اور یہ جتنا بھی ہیوی ٹریفک کا رش کراچی سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے جو ہے سیدھا جو جتنے بھی ہیوی ٹریفک ہے وہ پورٹ سے لے کے اور آپ کے M6 جو یہ اس وقت سپر ہائی وے کہلاتا ہے اس کو کنیکٹ ہو رہا ہے۔